بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کرتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھاؤ۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک ایک چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصہ میں دی ہوئی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرے گی جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دنس جاتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کرے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جھریوں والی جلد کے لیے ناریل کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسی بیماریاں دور رہیں گی۔ آپ کا ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ کرو۔ کنگھی کے اوپر لیموں کا عرق لگا کر بالوں میں پھیرو، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ حمل ٹھہرانا ہے تو اسبگول اور بادام دودھ میں ڈال کر کھائیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیے۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں کی جلن سے بچنا ہے تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ دنیا میں زندہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو بھی ختم نہیں ہوگا۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی اگر تو اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو تب بھی اس کا 1/4 حق ادا نہ ہوگا۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو 1 کپ پانی نہار منہ پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی پئیں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کرو، سبزی، دیسی گھی، دودھ اور سبز ٹماٹر کا استعمال کیا کرو۔ یہ پٹھوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔
مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کالی مرچ نظامی انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ معدہ خراب رہتا ہو تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں، لیکن کم مقدار میں کریں۔ کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری کے لیے 50 گرام تل کو گرائنڈ کر کے 1 گلاس دودھ ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں۔ ذائقہ کے لیے حسب ضرورت شہد یا دیسی شکر ملا سکتے ہیں اور موٹاپے کے مریض بغیر شکر استعمال کریں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس عورت کے اخراجات کم ہیں۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے سے وسط رزق ختم ہو جاتی ہے۔ بینائی کو بہترین رکھنے والی چند غذائیں: میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہیں۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کرو۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہو، ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 مرتبہ پڑھے، یادداشت بہتر ہوگی۔ انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دنوں میں کم ہو جائے گا۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اگر بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو جیب میں روٹی کا خشک ٹکڑا یا رضاکو لکھ کر جیب میں رکھ لیں، بہت جلد دولت مند ہو جائیں گے۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے اور صبر کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ یا شہیدو 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہیدو پڑھے، انشاءاللہ ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ لے کر پاؤں کے تلووں کی مالش کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ گاجر کا عرق چہرے پر رات کو لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیز اور دودھ مت پئیں۔